نادر شاہ درانی جب اس نے ہندوستان پر حملہ کیا اور قبضہ کر لیا، حالات نارمل ہو گئے، تو نادر شاہ درانی کا ایک وزیر شیعہ تھا جس کا نام تھا مہدی۔ مہدی نے کہا نادر شاہ سے کہ بھئی اب تو سب ہو گیا، اب ہم کو اجازت دیجئے، میں ذرا نجف جانا چاہتا ہوں۔ نجف کاہے کے لیے؟ کہا حضرت علی علیہ السلام کی زیارت کو، مولا کی۔ نادر نے کہا تم لوگ بھی شیعہ لوگ عجیب آدمی، مردے کی زیارت کو کیا پاؤ گے جا کے؟ مہدی نے کہا کہ میرا مولا عام انسان نہیں ہے، نجس چیز ان کی بارگاہ میں جا نہیں سکتی، اتنی عظیم ذات ہے۔ آج بھی کچھ اس انداز سے مہدی نے کہا کہ نادر کے دماغ میں کہا میں بھی چلوں گا۔ اب صاحب ایک برتن میں شراب، نجس ہے نا، ایک برتن میں شراب رکھی گئی، سیل کیا گیا، ایک کتا لیا گیا، چل پڑے۔ جیسے ہی حرم کا احاطہ آیا، سپاہی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، کتا اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ کتے میں طاقت زیادہ ہے جی، 4 سپاہی کھینچ رہے ہیں، زنجیر ٹوٹ گئی، کتا الٹے پاؤں بھاگا۔ کہا یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن شراب تو اندر آ گئی ہے۔ مہدی نے کہا کھولو۔ اب جو سیل توڑی گئی تو معلوم تو سرکہ ہے، شراب اس میں ہے ہی نہیں۔ اس چیز کو دیکھ کر کے نادر بڑا جذباتی ہوا، آیا حرم امیر المومنین میں قبر میں مولا پر، جو تاج جیت کے لے گیا تھا یہاں سے، اس نے اپنا تاج قبر مولا پہ رکھ دیا۔ کہتا آقا تم ہو، مولا تم ہو، شاہ تم ہو، تمہاری بارگاہ اس لائق نہیں ہے کہ یہاں کتے لائے جائیں۔ جو لوگ تھے ان سے کہا مجھے میرے ہاتھ میں باندھو رسی، کتے کی طرح لے چلو علی کی بارگاہ۔ اب کسی کی ہمت نہ پڑے، ابھی تازہ معجزہ دیکھا ہے، کل کو جو ہاتھ باندھے گا اس کی خیر نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایک دست غیب نمودار ہوا، رسی باندھی ہاتھ میں، لے کے آئے قبر تک، تاج رکھ دیا۔ آقا تم ہو، مولا تم ہو، مجھ کو تمہاری بارگاہ میں کتے کی طرح آنا چاہیے۔ اسی کے بعد سے سمجھے آپ، اس نے اپنے نام کے ساتھ لگا لیا کلب علی۔ اس کی مہر میں یہی جملہ تھا، کلب آستان علی نادر شاہ قلی۔ اب یہاں سے نجف سے اصل سنانا یہ، نجف سے زیارت وغیرہ کر کے مہدی نے دیکھا معاملہ درست ہے، لے کے آ گیا کربلا۔ اس کو پہلے لے کے آیا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، ایک ایک چیز سمجھانا شروع کی۔ یہ امام حسین کی قبر ہے، یہ علی اکبر کی قبر ہے، یہ حبیب ابن مظاہر ہیں، یہ شہداء ہیں، سب کی زیارت ویارت کروانے کے بعد اب لے کے آیا حضرت عباس کی قبر۔ یہ کس کی قبر ہے؟ کہ یہ حسین کے بھائی علی کے فرزند ابو الفضل عباس کی قبر ہے۔ نادر شاہ کے دماغ میں بات آئی نہیں، کہنے لگا جب یہ علی کے بیٹے ہیں، حسین کے بھائی ہیں، تو جیسے اصحاب کی قبر ساتھ میں ہے، بیٹے کی قبر پاس میں ہے، تو بھائی دور کیوں ہے؟ اب نادر نے، وہ مہدی نے لاکھ سمجھانا چاہا، ان کی خواہش تھی، ان کی وصیت تھی، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اچانک، اب یہاں سے سنیے، اچانک شور گریہ بلند ہوا۔ کیا بات ہے؟ تو مہدی نے کہا کہ یہاں تو اکثر مصیبت زدہ آتے رہتے ہیں، کسی کے اوپر کوئی آفت آئی ہوگی، آیا ہوگا اپنے حالات کو درست کرنے کے لیے۔ کہا بلاؤ دیکھو کون ہے۔ تو ایک لڑکا جوان پکڑ کے لایا گیا۔ کیا بات ہے؟ کہنے صاحب ہم کربلا کے پاس کے گاؤں کے رہنے والے ہیں، مجھے دن کی طرح یاد ہے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، رات میں جب یہ مطالعہ کر رہا تھا میں، خدا شاہد اٹھ کے بیٹھ گیا میں پڑھتے پڑھتے کہ کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہیں کہ جن کے یہاں اتنی اچھی رسمیں پائی جاتی ہیں۔ سنائیں آپ کو، کہ ہم لوگ کربلا کے پاس کے گاؤں کے رہنے والے ہیں، ہمارے یہاں رسم یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو دولہا دلہن کو سیدھے گھر لے کے نہیں جاتا، پہلے رخصت کرا کر کے باوفا کی بارگاہ میں ہم لوگ آتے ہیں، یہاں ایک دوسرے سے وفاداری کا عہد و پیمان کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے گھر جاتے ہیں۔ میری بھی شادی ہوئی تھی، گاؤں کی رسم کے مطابق میں اپنی بیوی کو لے کے گھر کے لیے، کربلا کے لیے آ رہا تھا کہ راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، سارا مال و اسباب جو لوٹا وہ تو لوٹا ہی، میری بیوی کو بھی اٹھا کے لے کے چلے گئے۔ تو میں کہاں جاؤں؟ آیا ہوں یہاں۔ نادر شاہ نے کہا کہ بتاؤ کہاں کا واقعہ، کل تک تیری بیوی مل جائے گی۔ ایسا پکا عقیدے والا کہ اللہ مجھ کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے کہا اے ذرا تمیز سے بات کرو، ہندوستان سے بڑا ظالم بادشاہ ہے، سنبھل کے۔ اس کے منہ سے نکل گیا کیا میرے مولا سے زیادہ طاقت اس کے پاس ہے؟ یہ جملہ نادر نے سن لیا، کہنے لگا ٹھیک ہے جاؤ،
اگر کل تک تیری بیوی نہیں ملی تیری خیر نہیں ہے. بات ختم ہو گئی. اب دیکھیے اول تو بیوی کا غم، مال کا غم، اور اب اپنی جان پر بھی آ گئی ہے. آ کے گر پڑا قبر عباس میں. آقا ابھی تک تو بیوی کا صدمہ تھا، ظالم بادشاہ کی تلوار بھی لٹک رہی ہے، چیخ رہا ہے چیخ رہا ہے. اتنے میں پھر شور اٹھا. کیا ہوا؟ پتا چلا کہ صاحب جو ہے وہ لگتا ہے اس کی بیوی آ گئی ہے، اس لیے کہ وہ ایک عورت کا ہاتھ پکڑے عباس کی قبر کا طواف کر رہا ہے اور شکریہ ادا کر رہا ہے. نادر نے کہا بلا رہا آئے. اب اس کی بیوی پوچھے بتاؤ قصہ کیا ہوا؟ تو جہاں تک اس نے سنایا تھا اس نے بیوی نے بھی سنایا. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ جب ڈاکوؤں نے حملہ کر لیا، مال و اسباب لوٹ لیا، مجھ کو بھی لے کے چلے، تو اب تو میں کسی سے کچھ فریاد کر نہیں سکتی. جب کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو میں نے وہیں سے رخ کیا کربلا کا. بات نکلی تھی، میں نے چھیڑا مانگنے کا سلیقہ. کیا کہہ کے مانگا معلوم ہے؟ اے سقائے سکینہ میری مدد کرو، نہیں. اے باب الحوائج میری مدد کرو، نہیں. عجب جملہ کہا. کہتی جب ہر طرف سے مایوس ہو گئی میں تو میں نے رخ کیا کربلا کا، اور وہیں سے چیخ کے کہتی اے زینب کے بھائی میری عزت تمہارے حوالے ہے. اے زینب کے بھائی میری عزت تمہارے حوالے. کہتی جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا ایک سوار نمودار ہوا، سارے دشمنوں کو تہے دیکھ دیا. اچانک کیا دیکھتی ہوں؟ کربلا میں عباس کی قبر کے پاس اپنے شوہر کے قریب کھڑی. اللہ اکبر. بس بات وہی ہے مانگنے